جو علم کے لیے پسینے بہاتے ہیں وہیں ایک دن عزت و مقام پاتے ہیں۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ممتاز جینیس اسٹڈی اینڈ موٹیویشنل۔ آپ کا ممتاز جینیس اسٹڈی اینڈ موٹیویشنل میں سواگت ہے۔ آئیے ہم لوگ پڑھنے والے ہیں سر سید احمد خان ان کے بارے میں، اور انہی کا جو ہمارے نصاب کے اندر شامل ریا ہے چیپٹر ہے اس کو بھی اس کے اندر جو ہے پڑھتے ہیں۔ چلیے، سر سید احمد خان دلی میں 1817 میں پیدا ہوئے۔ پھر سے دیکھیے، سر سید احمد خان دلی میں 1817 میں پیدا ہوئے۔ سوال بنتا ہے اس سے، اور بڑا امپورٹنٹ چیپٹر ہے۔ اگر آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں گے تو سمجھیے 2 سے 3 نمبر اسی سے آتا ہے، اس لیے کہ مشہور آدمی ہے اور ایگزام کے اعتبار سے بھی یہ مشہور ہے۔ سر سید احمد خان کی پیدائش کب ہوئی؟ 1817 میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ دلی میں ہوئی۔ اسی لائن کے اندر بتایا جا چکا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سر سید کی تربیت ان کی والدہ کے زیر سایہ ہوئی، یعنی سر سید کی جو تربیت ہوئی، جو ان کا دیکھ ریکھ ہوتا تھا تو ان کی والدہ کے زیر سایہ ہوتا تھا۔ یہ ان کی امی ان کی دیکھ ریکھ ہمیشہ کیا کرتی تھی۔ سر سید نے ایک انجمن سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے غازی پور میں 1862 میں بنوائی۔ پھر سے دیکھیے، سر سید نے ایک انجمن سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے غازی پور میں 1862 میں بنوائی۔ جس طریقے سے بہت سارے مل کر لوگ ایک انجمن قائم کر دیتے ہیں، شادی کا انجمن قائم کر دیتے ہیں، مسجد کے لیے انجمن قائم ہوتی ہے، اسی طریقے سے بہت سارے بچوں کو اکٹھا کر کے تقریر کے لیے بھی لوگ انجمن بناتے ہیں۔ تو ایسے ہی انہوں نے ایک انجمن سائنٹیفک سوسائٹی کر کے انہوں نے 1862 میں بنوائی۔ اس کے بعد سر سید نے تہذیب الاخلاق نام سے ایک رسالہ جاری کیا۔ ایک رسالہ بھی ان کا نکلتا تھا جس کا نام تھا تہذیب الاخلاق، جس میں سماجی، تہذیبی، ادبی مضامین شائع ہوتے تھے۔ پھر سے دیکھیے، سر سید نے تہذیب الاخلاق نام سے ایک رسالہ جاری کیا جس میں سماجی، تہذیبی، ادبی مضامین شائع ہوتے تھے، جو سماج کے بارے میں ہو، تہذیب، کیریکٹر کیسا ہونا چاہیے، ان سب کے بارے میں اس رسالے کے اندر مضمون وغیرہ اس کے اندر ہوتا تھا۔ آگے چلیے، سر سید نے علی گڑھ میں ایک اسکول کھولا۔ یہی میں بتانا چاہتا تھا کہ ان کا نام مشہور کیوں ہے لوگوں کے درمیان، لوگ ان کو جانتے اتنا کیوں ہے؟ اس لیے کہ سر سید نے ایک اسکول کھولا۔ اس اسکول کا نام جو ہے محمدن اینگلو اورینٹل کالج رکھا۔ اس لائن کو دیکھیے خوب اچھے سے۔ سر سید نے علی گڑھ میں ایک اسکول کھولا جو 1878 میں، کب کھولا تھا؟ 1878 میں کھولا تھا۔ اس کا نام تھا محمدن اینگلو اورینٹل کالج۔ وہیں کہہ رہا ہے کہ 1878 میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج بنا، اور پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہوا۔ اسی لیے ان کا سر سید احمد خان کا نام بڑے مشہور ہے۔ انہوں نے جو علی گڑھ یونیورسٹی بنایا، اس کا پہلے نام محمدن اینگلو اورینٹل کالج بنایا، پھر اس کے بعد اس کا نام بدل کے مسلم یونیورسٹی کے نام سے، آپ سمجھیے کہ مسلم، ڈائریکٹ انہوں نے مسلم یونیورسٹی اس کا نام رکھ دیا، تاکہ مسلمان کے بچے اس کے اندر آ کر پڑھیں، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، اس سے اعلیٰ عہدے کے اوپر جائیں۔ اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ 1878 میں سر سید احمد خان کو سر کا خطاب ملا۔ کب سر کا خطاب ملا تھا؟ 1878۔ پھر سے دیکھیے، 1878 میں سر سید احمد خان کو سر کا خطاب ملا۔ یعنی بار بار یہ کوشچن میں پوچھتا ہے کہ سر سید احمد خان کو سر کا خطاب کب ملا تھا؟ 1878 میں۔ پھر اس سے اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ سر سید کی تصانیف، جو انہوں نے کتابیں لکھی، سر سید نے جو مضمون لکھا، سر سید کے تصانیف میں آثار الصنادید اور اسباب بغاوت ہند خاص طور پر اہمیت رکھتی ہے۔ جو انہوں نے کتاب جو انہوں نے لکھا، اس میں سے آثار الصنادید اور اسباب بغاوت یہ خاص اہمیت کے حامل ہے تو اس کو بھی یاد رکھیے گا کہ سر سید احمد کے تصانیف میں سے کون کون سے تصانیف ہیں؟ آثار الصنادید اور اسباب بغاوت ہند۔ یہ بھی سوال کے اندر پوچھتا ہے۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کے طرف، اگلے پوائنٹ کی طرف۔ سر سید نے اردو کی نئی علمی نثر کی بنیاد، پھر سے دیکھیے، سر سید نے اردو کی نئی علمی
نثر کی بنیاد ڈالنے کے ساتھ ساتھ اردو میں مختصر مضمون نگاری کو فروغ دیا۔ یعنی سر سید نے جو نثر لکھنے کا جو علمی رواج تھا اس کو تو بنیاد ڈالا ہی ڈالا۔ صاف لائن میں لکھا ہوا ہے کہ سر سید نے اردو کی نئی علمی نثر جو ہے لائن بائی لائن بنیاد ڈالنے کے ساتھ ساتھ مختصر مضمون لکھنے کا بھی فروغ انہوں نے دیا۔ مختصر مضمون کیسے بناتے ہیں؟ مان لیجیے گھوڑا پہ مضمون بنانا ہے، ہاتھی پہ مضمون بنانا ہے، آدمی پہ مضمون بنانا ہے، بہت سارا چیزوں پہ مضمون ہوتا ہے، تو لمبا لمبا نہ لکھ کے اس کو مختصر کیسے لکھ کے اور اس کی پوری بات مکمل سمجھا دی جائے، مضمون اسی کو کہتے ہیں۔ تو اسی میں مضمون جو ہے لکھنا جو ہے سر سید احمد خان نے اس کو فروغ دیا، اس کو آگے بڑھایا۔ چلیے آگے دیکھیے، سر سید احمد خان کا انتقال 1898 میں ہوا۔ کب ان کا انتقال ہوا؟ 1898 میں، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں دفن ہوئے۔ جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پوری دنیا کے اندر جو مشہور یونیورسٹی ہے، ہندوستان میں تو مشہور ہے ہی ہے، دو مسلم یونیورسٹی سمجھ لیجیے کہ ہندوستان میں بڑے نامور یونیورسٹی ہے، ایک جامعہ ملیہ ہے، ایک مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ تو اس علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد ڈالنے والے یہیں سر سید احمد خان تھے۔ اتنی بات مکمل سر سید احمد خان کے بارے میں آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اس کو لکھ لیجئے کاپی میں، اسکرین شاٹ لے لیجئے، جس طریقے سے آپ کو بہتر لگے آپ کریے، لیکن یاد کر لیجئے بہتر طریقے سے۔ آئیے سوالوں کی طرف بڑھنے سے پہلے سر سید کا ایک مضمون ریا جو ہمارے نصاب میں شامل ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ ریا کس کو کہتے ہیں؟ ریا کہتے ہیں دکھاوے کو۔ ریاکاری کس کو کہتے ہیں؟ دکھاوے کو۔ اسی لیے سر سید احمد خان نے اس مضمون کو شامل کیا کہ انسان اپنے دکھاوے کے چکر میں اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ 5 دوست ہیں اور 5 دوست میں سے 4 مالدار ہیں اور ایک غریب ہے، تو سماج اور معاشرے اور دوستوں کے ساتھ رہنے پہ، دوستوں کے بہکاوے میں آنے پہ یا دوستوں کے پریشر میں، دباؤ میں، وہ بھی ان کی طرح جوتا خریدوانے لگتا ہے، ان کی طرح کوٹ خریدوانے لگتا ہے، ان کی طرح ڈریسنگ کرنے لگتا ہے، اپنا ڈریس جو ہے استعمال کرتا ہے، وہ انہی بچوں کی طرح کرنے لگتا ہے، اور اس کی اصلیت جو ہے وہ کھو جاتی ہے۔ یا یہ سمجھیے کہ کوئی آدمی کسی کے پاس علم نہیں ہے لیکن اتنا ٹپ ٹاپ میں رہتا ہے، اتنا لباس اور بود و باش بنا کے رکھتا ہے جس سے لگتا ہے کہ وہ آدمی بہت بڑا جو ہے علامہ اور دقاق ہے۔ تو ریاکاری سے جو ہے ہر چیز برباد ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی ہے، نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے، مہمان آئے اس کے گھر پہ لگا نماز پڑھنے، یہ ریاکاری ہے، اس کے سارے اعمال خراب ہو جائے گا۔ تو ریا مطلب دکھلاوا، یعنی ایسی زندگی جس کے اندر دکھلاوا ہو، جس کے اندر لوگ مغالطے میں پڑ جائیں کہ یہ اوریجنل ہے کہ اوریجنل نہیں ہے، یہ دکھاوا کر رہا ہے کہ حقیقت میں ایسا ہے۔ تو ریاکاری اسی کو کہتے ہیں کہ دکھاوے کی زندگی۔ دکھاوے کی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہے، سارا کا سارا جو ہے جب لوگوں کے سامنے آپ کا راز فاش ہوگا سب چیز برباد ہو جائے گا۔ اسی لیے سر سید احمد نے اس کے اندر مضمون میں ڈالا کہ ریا سے آدمی کو بچنا چاہیے، دکھاوے سے بچنا چاہیے۔ دکھاوے کی زندگی انسان کو جو ہے اچھائی کی طرف نہیں لے کے جاتی بلکہ اس کو اور ذلت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ چلیے آئیے سوالات کی طرف دھیان دیتے ہیں ہم لوگ۔ دیکھیے سوال، سر سید کی پیدائش کب ہوئی؟ جواب، سر سید احمد خان کی پیدائش 1817 میں ہوئی۔ ابھی پڑھ کے آئے ہم لوگ، سوال میں یہی پوچھ رہا ہے کہ سر سید کی پیدائش کب ہوئی، تو جواب کیا لکھنا ہے؟ سر سید احمد خان کی پیدائش 1817 میں ہوئی۔ اگلا سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال، سر سید کی والدہ کا نام کیا تھا؟ یہ کتاب میں نہیں دیا ہوا ہے، ابھی جب ہم لوگ پڑھے ہیں تو ان کو والدہ کا نام نہیں دیا ہوا تھا۔ سر سید کی والدہ کا نام کیا تھا؟ تو جواب، سر سید احمد خان کی والدہ کا نام عزیز النساء بیگم تھا۔ کیا نام تھا؟ عزیز النساء بیگم تھا۔ پھر سے دیکھیے کہ سر سید کی والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب، سر سید کی احمد خان کی والدہ کا نام عزیز النساء بیگم تھا۔ اس سے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سر سید احمد کی وفات کب ہوئی؟ وفات کے مطلب موت، انتقال کب ہوا ان کا؟ تو دیکھیے سر سید احمد خان کی وفات
1898 में हुई। कहाँ पे हुई थी, कहाँ दफन किए गए थे, तो अलीगढ़ में, उसी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सर सैयद अहमद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? जवाब, रेया हमारे निसाब में शामिल है। रेया के बारे में अभी पढ़े कि दिखावे की ज़िंदगी जो है अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये सवालात हैं, इससे आगे चलते हैं। मुख्तसर सवालात। चलिए मुख्तसर सवालात देखिए। सवाल, सर सैयद की ज़िंदगी के बारे में 5 जुमले लिखिए। सर सैयद अहमद ख़ान के ज़िंदगी के बारे में 5 जुमले लिखिए। तो देखिए एक एक नंबर पॉइंट डाल के, सर सैयद एक मुअज्जज़ घराने में पैदा हुए, एक जुमला ये हो गया। दूसरा नंबर, उन्होंने एक अंजुमन कायम किया जिसका नाम साइंटिफिक सोसाइटी है, जिसका क्या नाम है, साइंटिफिक सोसाइटी है। इसी तरीके से 3 नंबर, 1878 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया, फिर वो कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर हुआ। ये 3 नंबर पॉइंट, मतलब तीसरा जुमला हो गया। पॉइंट 3 कहिए या जुमला तीसरा कहिए, तीसरा जुमला हो गया। इसी तरीके से 4 नंबर जुमले की तरफ चलते हैं। 1878 में सैयद 1878 में सर सैयद को सर का खिताब मिला। ये चौथा जुमला है। फिर से देखिए 1878 में सर सैयद को सर का खिताब मिला। 5 नंबर जुमला देखिए, और सर सैयद अहमद ख़ान मजमून निगारी को फ़रोग़ दिया। अभी पढ़ के आए हम कि मजमून निगारी को फ़रोग़ कौन दिए थे? सर सैयद अहमद ख़ान मजमून निगारी को फ़रोग़ देते। 5 जुमला लिखने के लिए बोले तो उनके बारे में ये 5 जुमला ज़रूर आप लिख दीजिएगा, आपको अच्छे नंबरात मिलेंगे। आगे चलते हैं सवाल, अगले सवाल की तरफ। दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि जिन्स ज़ाहिर हो जाए। फिर से देखिए, दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि जिन्स ज़ाहिर हो जाए। जिन्स क्या हो जाए? ज़ाहिर। जैसे मतलब हिंदी के अंदर आप लोग पढ़ते हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ये सब जो है ये मतलब इसी तरीके से उर्दू के अंदर मुज़क्कर और मुअन्नस आता है। तो ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, इसी में जिन्स ज़ाहिर करना है, उसके जिन्स को ज़ाहिर कर दीजिएगा जुमले के अंदर, बात समझ में आ जाएगी। मान लीजिए मोती दिया हुआ है, तो मोती बहुत कीमती होता है, मोती बहुत कीमती होता है, तो इसको जुमले में भी ज़ाहिर कर दिया गया। इसी तरीके किताब, किताब मेरी बेहतरीन दोस्त है, मेरा दोस्त नहीं कहेंगे हम लोग, मेरी दोस्त। इसी तरीके से वक्त, वक्त बहुत कीमती चीज़ है, वक्त बहुत कीमती चीज़ है, ज़ाहिर भी हो गया। इसी तरह मेरा नाम अहमद है, नाम को ज़ाहिर कर दिया गया कि मेरा नाम अहमद है। इसी तरीके से कलम मेज़ पर रखा है, रखी है नहीं, रखा है। तो ये 5 जुमले मोती, किताब, वक्त, इसी तरीके से नाम और कलम, ये दिया हुआ है आपकी किताब के अंदर। इसको जो है आपको इसको मतलब इस तरीके से सजाना है कि उसे समझ में आ जाए कि ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस है। बात समझ में आई? इसी को जो है जिन्स बोलते हैं उर्दू के अंदर। आगे जब ग्रामर पढ़िएगा तो ये बातें सब आपको समझ में आ जाएगी। चलिए अगले सवाल, मजमून के बारे में 5 जुमले लिखिए। मजमून के बारे में 5 जुमले लिखिए कि मजमून कहते किसको हैं। तो आप लोग बड़े गौर से देखिए, मजमून किसको कहते हैं। जवाब, मजमून एक ऐसा लिखा हुआ या बोला हुआ मतन होता है जिसमें किसी मौजू पर मुकम्मल तौर पर ख्यालात का इजहार किया जाता है। यानी ये समझिए कि एक ऐसा लिखा हुआ डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर पूरे ख्यालात को आदमी क्या कर देता है, जाहिर कर देता है। इसी को क्या कहते हैं, मजमून कहते हैं। फिर इसको आप लोग देख के पूरा, मजमून एक ऐसा लिखा हुआ या बोला हुआ मतन होता है जिसमें किसी मौजू पर मुकम्मल तौर पर ख्यालात का इजहार किया जाता है। ये पूरे याद रखिएगा कि आपने पूरे ख्यालात को उस मजमून के अंदर शामिल कर दिया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, मजमून बोलते हैं। इसी तरीके से मजमून पे 5 जुमला में से एक जुमला ये हो गया। इसके दूसरा जुमला, इसमें मुसन्निफ अपने ख्यालात, तजर्बात, जो लिखने वाला राइटर होता है वो अपने पूरे ख्याल को, तजर्बा को, दलाइल को मुनज़्ज़म
طریقے سے پیش کرتا ہے، ایک سیٹنگ کے طریقے سے بالکل ترتیب سے بالکل اس کو سجا کے اس کو پیش کرتا ہے تاکہ پڑھنے والوں کو کوئی دقت اور دشواری نہ ہو اور پڑھنے میں مزہ بھی آئے۔ اس میں پھر سے دیکھیے، اس میں مصنف اپنے خیالات، تجربات اور دلائل کو منظم طریقے سے پیش کرتا ہے، یعنی بالکل ترتیب انداز میں اس کو پیش کرتا ہے۔ آگے دیکھیے، اگلے پوائنٹ کو دیکھیے، اردو میں مضمون اکثر ایک نثر یا مقالے کے شکل میں لکھا جاتا ہے۔ نثر میں لائن بائی لائن لکھا جاتا ہے، جس میں زبان کی خوبصورتی اور استدلال ہوتا ہے، یعنی زبان کی بڑی خوبصورت، سمجھ میں کہ کتنا خوبصورت زبان ہے، کتنے اچھے طریقے سے یہ لکھا گیا ہے۔ چلیے آگے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کا تیسرا پوائنٹ ہو گیا، مضمون لکھتے، دیکھیے مضمون لکھتے وقت موضوع کا انتخاب، زبان کی وضاحت اور دلائل کا توازن ضروری ہوتا ہے۔ پھر سے دیکھیے، مضمون لکھتے وقت موضوع کا انتخاب، زبان کی وضاحت اور دلائل کا توازن ضروری ہوتا ہے، یعنی اس مضمون کے اندر موضوع کیا آپ سلیکٹ کر رہے ہیں، آپ کا زبان جو ہے، جس زبان کو استعمال کر رہے ہیں اردو زبان کو، آپ کتنا سلیس انداز میں اس کو استعمال کر رہے ہیں، زبان میں کتنا وزن رکھے ہوئے ہیں، وزن کو بھی لوگ دیکھتا ہے، تب جا کے مضمون کو لوگ جو ہے بہتر طریقے سے پڑھتا ہے۔ چلیے اس سے اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ ایک اچھے مضمون قاری کو متاثر کرتا ہے، یعنی پڑھنے والوں کو بڑا متاثر کرتا ہے، اسے سوچنے پہ مجبور کرتا ہے، یعنی جو مضمون پڑھتا ہے سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ یہ مضمون جن لوگوں نے بنایا ہے یا جس مصنف نے بنایا ہے، اس کے اندر کیا باتیں رکھی اور اس کا کیا اور بھی آگے رزلٹ ہو سکتا ہے۔ تو یہیں پہ ہماری باتیں ختم ہوتی ہیں، اور ہم لوگ یہ اس چیپٹر کو سمجھ لیجئے کہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیے، اور آپ سارے بچوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو، یہ ابتدائی چینل ہے آپ کے پاس، آپ اس چینل کو لوگوں کے پاس شیئر کریے، بچوں کے پاس جو ہے شیئر کریے، سبسکرائب کرائیے، اور اس چینل سے جڑ کر جو ہے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیے۔ تھینک یو۔